بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بنا وقت ضائع کیے آج ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس میں کنٹینٹ اتنا ہی ہے جو آپ کے ایگزام کے ٹائمنگ کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ اس کنٹینٹ کو لکھیں تو یہ آپ کے 35 منٹس کے قریب لگیں گے جس وقت اگر آپ اسی کنٹینٹ کو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس کنٹینٹ کو بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو ایزی لگے۔ تو ہم آپ کے ساتھ آج جو اونرشپ کا کوشچن ہے اس کا کانسیپٹ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ سب سے جو فنڈامنٹل مطلب تمام جو لا سسٹمز ہیں ان میں یہ سب سے فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے اونرشپ کا۔ بنیادی طور پہ یہ لوگوں کے اور چیزوں کے درمیان میں ایک قانونی رشتہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں اونرشپ۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، جو بھی تھنگس کے اندر زمرے میں جو چیز آ جاتی ہے اس کے اندر کارپوریل بھی ہو سکتی ہیں، انکارپوریل بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں پچھلی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں کہ کارپوریل وہ ہوتی ہیں جو جن کا کوئی باڈی میس ہوتا ہے، فزیکل ہوتی ہیں، اور انکارپوریل وہ ہوتی ہیں جن کا کوئی باڈی میس ہے، وہ فزیکل نہیں، نان فزیکل ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر جو آپ کے پاس کارپوریل میں بھی موویبل اور اموویبل پراپرٹیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اس کا کانسیپٹ بھی ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر جو ہے ہم شیئر کر چکے ہیں۔ تو اونرشپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ سٹارٹ ہوا جب لوگوں نے کلٹیویشن شروع کی اور ٹریز وغیرہ لگانے شروع کیے اور زمین کے اوپر بلڈنگیں بنانی شروع کی، اور پھر وہاں سے جو ٹرم سٹارٹ ہوئی مائن کی کہ وہ چیز اونرشپ کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ لٹرل میننگ میں اگر ہم دیکھیں تو اون کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو ہولڈ کرنا یا اس کا پوزیس کرنا، ٹو ہیو اور ٹو ہولڈ اے تھنگ۔ تو یہ اس کے لٹرل میننگ ہے اونرشپ کے۔ جو اس کی ڈیفینیشن ہے اگر ہم اس کو قانون کے حوالے سے دیکھیں تو لیگل سینس میں جو ٹرم اونرشپ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا کسی چیز کے اوپر، چاہے وہ کارپوریل یا نان کارپوریل انکارپوریل ہے، تو وہ اس کے اوپر حقوق ہیں جو تمام دوسرے لوگوں کو اس سے یہ جو میں ایک ورڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی جو سیکنڈ لائن ہے کہ ان دا لیگل سینس دا ٹرم اونرشپ کیریز دا میننگ آف رائٹ اوور اے تھنگ ٹو دا ایکسکلشن آف آل ادر پرسنز، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بلا شرکت غیرے، کہ اگر کوئی چیز آپ کی ہے تو پھر کسی اور کا اس میں حق یا حقوق جو ہے وہ شامل نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اونرشپ کی ڈیفینیشن جو ہے ہم لیگل سینس میں اس طرح بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے ایسینشلز جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے اس کی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رائٹ ٹو یوز ہے۔ اس کی یہ مطلب ہے کہ جو بھی کوئی اونر ہوگا اس کو پوری طرح کی آزادی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے کہ وہ استعمال نہ کر سکے۔ اور جو لیگل سسٹم ہے وہ ایک اس کی ڈیوٹی آف اونر ہے کہ اونر جو ہے وہ اپنے اس حق کو استعمال کر سکتا ہے لیکن دوسروں کو ڈسٹرب کیے بغیر، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی وہیکل آ گئی اور وہ اس کو بڑا ریشلی ڈرائیو کرنا شروع کر دے، وہ اس کو انجوائے ضرور کرے لیکن یہ ہے کہ کسی اور کو ڈسٹرب نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رائٹ ٹو ڈسپوزیشن۔ ڈسپوزیشن سے مراد ہے کہ اس کو کسی چیز کو ڈسپوز آف کر دینا، ٹھیک ہے۔ ڈسپوز آف کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے، بیچی بھی جا سکتی ہے، ختم بھی کی جا سکتی ہے، تو اس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کو ڈسپوز آف کر سکے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ جو اس کی رائٹنگ ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، وہ چیز آپ اس کے ساتھ شیئر کر لیں۔ رائٹ ٹو پوزیس، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے۔ اور فورتھ اس کا ہے کہ رائٹ ٹو ایگزاسٹ، یعنی ختم کر دینا کسی چیز کو۔ میں نے آگے وہ بریکٹ میں اس کو مینشن بھی کر دیا کہ کسی چیز کو ختم کر دینا۔ تو اونر ہیز اے رائٹ ٹو ایگزاسٹ، یعنی وہ استعمال کر سکتا ہے، ایگزاسٹ کسی بھی طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔
مٹیریل یا امیٹیریل کوئی بھی چیز ہو، امیٹیریل میں جیسے کوئی ٹریڈ مارک کسی نے رجسٹر کرایا یا پیٹنٹ تھے، بعد میں اس کا دل کیا کہ وہ اس کے نہیں رکھنا چاہتا، اس کو ایگزاسٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو ایگزاسٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کا رائٹ ٹو ایگزاسٹ ہے۔ پھر ہے رائٹ ٹو ڈسٹرائے۔ ڈسٹرائے سے مراد ہے کہ وہ اس چیز کو، اس کی ڈسٹرکشن کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی ذاتی چیز ہے، اس کی اونرشپ میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کو ڈسٹرب کیے بغیر۔ اس کے بعد اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت کوئی لیفٹ اوور سٹاک رہ گیا تھا کسی بھی چیز کا، مثال کے طور پہ کپڑا پڑا ہوا تھا یا اس کے پاس ٹائرز پڑے ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ یہ تو سارے خراب ہو گئے ہیں، میں ان کو ڈسپوز کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے اس کو آگ لگا دی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ارد گرد جو کوئی ریزیڈینشیل ایریا تھا اور اس میں پولوشن پھیل گئی ہو، تو وہ چیز آبجیکشنیبل ہے۔ ایسے نہیں ڈسپوز آف کرنا کہ کسی اور کو ڈسٹربنس ہو، ٹھیک ہے۔ پھر رائٹ ٹو بینیفٹ، جو اونر ہے اس کا پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے جس کو ریزیڈول کریکٹر کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی ماننا، ٹھیک ہے، جو چیز رہ جائے پیچھے اس کو ہم ریزیڈول کہتے ہیں۔ ریزیڈیو جو اس کو ورڈ جو ہے ریزیڈیو، وہاں سے یہ ریزیڈول نکلا۔ تو اونر جو ہے وہ مختلف طریقے سے اپنی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کو ڈسٹرب کیے بغیر۔ مثال کے طور پہ اگر اے جو ہے اس نے بی کو لیز پہ، لیز کا مطلب کہ ٹھیکے پہ یا پٹے پہ اپنا لینڈ دیا، اور سی جو تھا اس کو ایزمنٹ دی، تو اس کی جو اونرشپ آف لینڈ ہے وہ پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے جو ریزیڈول رائٹس ہیں وہ پھر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ موڈز آف ایکوزیشن، یہ پہلے بھی ہم کچھ جو ہمارے ٹاپکس تھے ان کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہم اونرشپ کیسے ایکوائر کر سکتے ہیں۔ ایکوزیشن کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا۔ اب یہاں پہلی چیز ہے اوریجنل ایکوزیشن۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کوئی ایسی پراپرٹی تھی، کوئی ایسی اسٹیٹ تھی، زمین تھی جو پہلے کبھی بھی کسی کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا، اس کو اپنی پوزیشن میں لے لیا، اپنی اونرشپ میں لے لیا، تو یہ اوریجنل ایکوزیشن کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کے سامنے جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ اس کے آپ کے سامنے، میں نے آپ کو کانسیپٹ اس کا میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ دوسری چیز ہے ٹرانسفر۔ ٹرانسفر سے مراد ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی کسی پراپرٹی کو اپنی اونرشپ سے کسی دوسری کی اونرشپ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے، کسی کو تحفہ بھی دے سکتا ہے۔ جیسے اگر آپ کے کوئی فرینڈ ہیں اور آپ کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو کوئی موبائل فون گفٹ کر دیں، تو آپ نے اس کو اپنی مرضی سے آئی فون 14 پرو میکس جو تھا وہ گفٹ کر دیا، تو وہ بھی ٹرانسفر آف اونرشپ ہو گئی، اس کو چلے گئے۔ اس کے بعد سکسیشن سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جس وقت اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو وارثین ہیں وہ اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے وارثین کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو اس کے وارثین ایکوائر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایکوزیشن آف پراپرٹی ہو گئی کہ جو اس کا جس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو اس کی پراپرٹی تھی اس کے وارثین میں آ گئی۔ پرسکرپشن سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آکوپیشن ہے بائی سم ون، کسی نے کسی چیز کو بڑے لمبے عرصے سے آکوپائی کیا ہوا ہے۔ تو اسلامک لیگل سسٹم جو ہے وہ سچ کائنڈ آف اونرشپ کانٹ بی ایکوائرڈ بائی دا پرسکرپشن، وہاں پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ماڈرن ایج ان انگلش سسٹم تھا اس کے اندر یہ ایکوزیشن جو تھی وہ موجود تھی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ہم اس کی ڈیٹیل میں، اس کا سکوپ، ہماری ڈسکشن کا یہ سکوپ نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل کو ڈسکس کریں، ہم صرف اس کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ اپنے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے کون کون سی چیزوں کو مینشن کرنا ہے۔ کائنڈز آف اونرشپ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو اونرشپ ہے وہ کارپوریل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی آبجیکٹ جس کو فزیکلی ٹچ کیا جا سکے، گھر وغیرہ، گاڑی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، اور انکارپوریل بھی ہو سکتی ہے جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کاپی رائٹ ہو گئے، ٹریڈ مارکس ہو گئے، پیٹنٹ ہو گئے، یہ چیزیں ہیں۔
اس کے بعد ٹرسٹ اور بینیفیشل اونرشپ ہوتی ہے. ٹرسٹ سے مراد ہوتی ہے کوئی خیراتی، میں نے آگے بریکٹ میں بھی لکھ دیا کہ کوئی خیراتی اونرشپ ہوتی ہے. ایک ٹرسٹ اونرشپ ہوتی ہے کہ جس کے اندر پراپرٹی تو کسی ایک کی ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ٹرسٹ کہتے ہیں. تو دا اونرشپ آف ٹرسٹی از ناٹ ریئل. ٹھیک ہے، وہ obligation میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی اونرشپ کو استعمال کرتے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ ہم نے اس کی چیز دیکھ لی. بینیفیشل اونرشپ جو ہے وہ اس وقت اسکرین پہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ایک obligation ہے کسی شخص کے اوپر کہ وہ اپنی اونرشپ کو یوز کرے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ بینیفیشل اونرشپ ہے. جس میں اگزامپل کے طور پہ ہم نے یہاں پہ نیچے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے. یہ آپ اپنے ایگزام میں ایگزامپل کی ہیڈنگ کے ساتھ ضرور لکھا کریں، اس کے نمبر ملتے ہیں اچھے. کہ پراپرٹی جو تھی وہ کوئی پراپرٹی ایکس کو دی اور ٹرسٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، فار وائی X would be trustee and his ownership would be trust ownership, and Y would be the beneficiary and his ownership would be the beneficiary ownership. تو اگر کوئی پراپرٹی X کو دی گئی تاکہ وہ Y کا فائدہ کر سکے، تو جو X ہوگا اس کی اونرشپ کو ہم ٹرسٹی اونرشپ کہیں گے، اور جو Y ہوگا، ٹھیک ہے، جس نے فائدہ اٹھانا ہے اس چیز سے، وہ بینیفیشری اونرشپ میں ہوگا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. لیگل اینڈ ایکوٹیبل اونرشپ جو ہے، اس کی ہیڈنگ کے نیچے اگر ہم دیکھ لیں تو لیگل اونرشپ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ایک اونرشپ ہوتی ہے جس کو کامن لا ریکگنائز کرتا ہے کہ کسی شخص کا اس کے اوپر فل کنٹرول ہے اور وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے استعمال کر سکتا ہے. ایکوٹیبل اونرشپ جو ہوتی ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کے رولز آف ایکوٹی جو ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اس کے اندر، جس کو ہم ایکوٹیبل اونرشپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مینی کیسز میں جو ایکوٹی ہے وہ ریکگنائز اونرشپ ویئر کامن لا ڈز ناٹ ریکگنائز دا اونرشپ ڈیو ٹو ہیونگ سم ڈیفیکٹس ان دا لیگل رولز. تو ایکوٹیبل اونرشپ آلویز امپلائڈ ایز اے لیگل اونرشپ، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد سول اونرشپ اور کو اونرشپ سے مراد لی جاتی ہے کہ جب کوئی ایک اکیلا آدمی کسی چیز کا مالک ہے تو ہم اس کو سول اونرشپ کہتے ہیں، کہ جب صرف ایک ہی شخص کسی چیز کا اکیلا مالک ہے. اور اگر بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کو اونرشپ کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں. اب جو کامن اونرشپس ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ رائٹس جو ہوتے ہیں اس کے سکسیسرس کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. پھر جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے، وہ اس وقت ہیڈنگ آپ کی اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ کوئی جوائنٹ اونر تھے اور کوئی اس میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جو کو اونر ہوتا ہے اس کے جو ہیئرز ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے وارثین ہوتے ہیں، جو ڈیسیزڈ پرسن جس کی جو فوت ہو چکا ہوا ہوتا ہے اس کے وارثین جو ہوتے ہیں وہ ایلیجبل نہیں ہوتے انہیرٹ کرنے کے. ٹھیک ہے، اس کی ہم نیچے ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم نے السٹریشن کہا ہے کہ اف a property belongs to X اینڈ وائی ان ایکول شیئر، یعنی ایکس اور وائی دو لوگ تھے، ان کا ایک پراپرٹی برابر برابر کے حصے دار تھے. ایکس چونکہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اٹس اونرشپ ان کامن ہاف آف دا پراپرٹی پاسز ٹو دا ہیئرز آف دی ایکس. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ چیز جو تھی وہ اس کے ہیئرز کو ہوگی. اینڈ اف دا اونرشپ از جوائنٹ Y would be entitled to the whole property and heir of X would get nothing. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ السٹریشن آپ کو کلیئر نہیں تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تو جوائنٹ ہوئی تو اس صورت میں جو لیگل ہیئرز ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر ایک ہی پراپرٹی میں دو برابر کے حصے دار ہوں اس صورت میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے وارثین کو اس کی جو انہیریٹنس ہے مل جائے گی. ایبسولوٹ اور لمیٹڈ اونرشپ کے اندر جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ فل رائٹس جس کے پاس ہوتے ہیں ہم اس کو ایبسولوٹ اونر کہتے ہیں، جبکہ لمیٹڈ جو اونرشپ ہے اس کے اندر کچھ لمیٹیشنز جو ہیں وہ اونر کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ویسٹڈ اینڈ کنٹینجنٹ اونرشپ. ویسٹڈ اونرشپ سے مراد لی جاتی ہے، میں آپ کو اس کی ایگزامپل سے کلیئر کر دیتا ہوں
کہ property is given to A for life and remainder to B. B cannot enjoy the rights until A dies. ٹھیک ہے، تو یہ ویسٹڈ اونرشپ جو ہے یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹو گیو اے پرٹیکولر لیگل اتھارٹی power or rights of a possession and use of a land of other property is called vested ownership. اسی طرح کنٹینجنٹ اونرشپ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے مستقبل کی کسی بھی ہیپننگ کے اوپر کہ اگر مستقبل میں یہ ہوا، مثال کے طور پہ یہ ایک ایسی کنٹینجنٹ اونرشپ ہو سکتی ہے، ہم اس کو ایگزامپل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہاں پہ یہ تھا کہ اے ایک آدمی تھا، اس کا نام اے تھا، ٹھیک ہے، اس نے ایک ڈیڈ جو تھی وہ بی کے حق میں کی اور یہ کہا کہ یہ جو سرٹن پراپرٹی ہے، جائیداد ہے یا کوئی بھی چیز ہے، پراپرٹی ہے، وہ بی کو مل جائے اگر وہ 21 سال کا ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ 21 سال کا ہوگا تو اس کو وہ چیز ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کنٹینجنٹ اونرشپ کہتے ہیں کہ وہ کسی شرط کے ساتھ اس کے پاس وہ جائے گی، تو جب بیچ میں کوئی شرط آ جائے تو اس کو کنٹینجنٹ کہتے ہیں۔ دونوں میں ہم ڈفرینس اگر دیکھیں تو جو ویسٹڈ اونرشپ ہے اس کے اندر رائٹ آف اونر جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، جبکہ کنٹینجنٹ میں امپرفیکٹ ہوتا ہے۔ نیچر کے حوالے سے دیکھیں تو جو ویسٹڈ اونرشپ ہے وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے، کنٹینجنٹ جو اونرشپ ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے کہ اگر کوئی سرٹن کنڈیشن میچ ہوگی تو وہ اونر بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ نیسیسری ایلیمنٹ کے اگر حوالے سے دیکھیں تو دیر از نو چانس آف مسنگ آف سم کنڈیشن because there are no certain condition on the fulfillment of ownership. لیکن کنٹینجنٹ کے اندر یہ ہے کہ کوئی چیز مس ہونے کی صورت میں چانس ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز مس ہو جائے۔ رائٹ کے حوالے سے جو ویسٹڈ اونرشپ ہے اس کا امیڈیٹ رائٹ آف انجوائمنٹ ہوتا ہے، جبکہ کنٹینجنٹ جو ہوتا ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرط پوری نہ ہو جائے۔ ویسٹڈ اونرشپ جو ہے وہ کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچتا کسی کے انتقال سے، لیکن جو کنٹینجنٹ اونرشپ ہے وہ کینٹ ٹیک افیکٹ بائی دا ڈیتھ آف ٹرانسفر۔ اینڈ میں اس کا ایک کنکلوژن جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونرشپ ایک بہت اینشنٹ بہت قدیم ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ انسان کے جب اس نے کاروبار اور چیزیں بنانا شروع کی اس کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا، اور اس نے جب اپنی چیزوں کو اپنا کہنا شروع کیا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ لاء کے اندر جو ہے وہ پھر شامل ہو گئیں، تو پھر اس کے بارے میں جو تھے رولز وغیرہ وہ بن گئے۔ تو یہ اس کی جو ہے ہماری آج اس بریف ویڈیو کے اندر ہم نے کوشش کیا کہ آپ کے ساتھ جو اونرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ شیئر کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج اس مختصر وقت میں آپ نے کچھ نئی چیز سیکھی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کوئی کویشچن ہے تو کویشچن پوچھیں، ویڈیو اچھی یا بری لگی ہے تو اس میں مینشن کر دیں، اور اپنے اس چینل کا اور گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔